بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ملحق برباعی مجرد باب فعللۃ۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم نے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیہ کا بیان پڑھا ہے، اور اسی طریقے سے رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ کا بیان پڑھا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم کچھ ایسے ابواب کے بارے میں پڑھیں گے جو اصل میں رباعی مجرد نہیں ہوتے، لیکن ان کو رباعی مجرد کی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی اصل میں وہ کسی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس میں کچھ تبدیلی کر کے اس کو اس باب سے نکال کر، اس گروپ سے نکال کر رباعی مجرد کے گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے، جیسا کہ عنوان سے بھی ظاہر ہے، ملحق برباعی مجرد۔ ملحق کہتے ہیں ملایا گیا، جوڑا گیا، یعنی رباعی مجرد سے جوڑا گیا، الحاق کیا گیا۔ اور اس کے اندر آج ہم پہلا باب فعللۃ پڑھیں گے، جیسا کہ ہمارے عنوان سے بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور چند مثالوں سے بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے لکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے لست علیہم بمسیطر، اور دوسرا حوقل علی بعد الصلاة۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، اور حوقل علی بعد الصلاة، علی نے نماز کے بعد لا حول پڑھا۔ ان جملوں کے اندر جو ہمارا محل استشہاد اور محل بحث ہے وہ مسیطر اور حوقل ہے۔ مسیطر کے اندر آپ غور کریں تو اس کے اندر اسم فاعل کی علامت یعنی میم کو نکال کر پیچھے ہمارے پاس بچنے والے حروف 4 ہیں، سین، یا، طا اور را۔ اب اس کے اندر 4 حرف ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ 4 حرف ہونے کی وجہ سے نہ ثلاثی مزید فیہ کا باب ہے، نہ رباعی مجرد ہے۔ اس میں اصل حروف ہیں سین، طا اور را۔ یا اس کے اندر زائد ہے، لیکن اس زائد حرف کی وجہ سے اس کو ثلاثی مزید فیہ میں نہیں ڈالا گیا، اس لیے کہ ثلاثی مزید فیہ کا کوئی بھی ایسا باب نہیں ہے جس کے اندر آپ یا زائد لائیں فا کلمہ کے بعد۔ اسی طریقے سے حوقلہ کو دیکھیں، اس کے اندر 4 حرف ہیں، ہا، واو، قاف، لام۔ اس کے اصل حروف ہا، قاف، لام ہیں، جو 3 اس کے اصل حروف ہیں۔ واو اس کے اندر زائد ہے۔ اب اس زائد حرف کی وجہ سے نہ اس کو ثلاثی مزید فیہ میں ڈالا جاتا ہے، نہ ہی ہم اس کو رباعی مجرد کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر 4 حرف اصلی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ افعال کے اندر اور صیغوں کے اندر ہونے والی زیادتی یا الفاظ یا حروف کا زائد آنا وہ ہمیشہ اس کو ثلاثی مزید فیہ کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ بعض اوقات وہ ملحق بھی کسی باب سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جانتے ہیں کہ ان افعال کو جن کو ہم نہ ثلاثی مزید فیہ میں ڈالتے ہیں نہ رباعی مجرد کے قبیل میں رکھتے ہیں، ان کو کیسے بنایا جاتا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، آئیے وہ جانتے ہیں۔ محترم و عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ عموماً ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد میں کچھ حروف کی زیادتی کر کے اس کو مزید فیہ کہا جاتا ہے، یہ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ہر مجرد زیادتی حروف کے بعد اصطلاحاً مزید فیہ نہیں کہلاتا، بلکہ مجرد میں حروف کی زیادتی 2 اغراض کی پیش نظر کی جاتی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر زیادتی وہ باب کو ثلاثی مزید فیہ میں منتقل نہیں کرتی، نہ ہی رباعی مزید فیہ میں منتقل کرتی ہے، بلکہ 2 غرض کی وجہ سے ہم اس کے اندر زیادتی کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اغراض کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اس کو کس کیٹیگری میں منتقل کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ غرض معنوی یعنی حروف کو اس لیے زائد کیا جائے تاکہ جو معنی مجرد سے حاصل نہیں ہو رہے تھے وہ اس زیادتی کے بعد حاصل ہو جائیں۔ مثلا ذہابن کے معنی ہے جانا، لے جانا نہیں
مگر حمزہ افعال نے اس میں یہ دوسرے معنی پیدا کر دیے، یعنی اذهب کا معنی لے جانا ہوگا، لہذا اس مقصد سے جس مجرد میں اضافہ کیا جائے اسے مجرد، اور اضافہ کے بعد حاصل ہونے والے فعل کو مزید فیہ کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ثلاثی مزید فیہ کے 12 ابواب کی گردانیں آپ مطالعہ کر چکے ہیں، یعنی پہلے آپ ثلاثی مزید فیہ کے 12 ابواب پڑھ چکے ہیں۔ دوسری زیادتی وہ لفظی غرض کے لیے کی جاتی ہے، یعنی حروف کو اس لیے زائد کرنا کہ ثلاثی 3 حرف پر مبنی کلمہ رباعی مجرد یا رباعی مجرد رباعی مزید فیہ کے کسی باب کے وزن کے موافق ہو جائے اور معنی میں فرق نہ آئے، صرف حروف کے اندر، الفاظ کے اندر فرق پیدا ہو جائے، معنی میں کسی قسم کا فرق نہ آئے، اس کا مقصد صرف توافق لفظی ہوتا ہے، لہذا اس مقصد سے جس فعل میں اضافہ کیا جائے اسے ملحق بھی، اور اضافہ کے بعد حاصل ہونے والے فعل کو ملحق کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ معنوی غرض سے جب آپ کوئی حرف زائد لائیں گے تو وہ ثلاثی مزید فیہ یا رباعی مزید فیہ میں منتقل ہو جائے گا، رباعی مجرد میں لائیں گے تو رباعی مزید فیہ میں منتقل ہو جائے گا، ثلاثی مجرد میں لائیں گے تو ثلاثی مزید فیہ میں منتقل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ معنی کی تبدیلی نہیں چاہتے اور معنی کی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، صرف الفاظ کے اندر اور حروف کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، تو اس توافق لفظی کی وجہ سے ہم اس کو ثلاثی کے اندر یعنی ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد سے مزید فی کے اندر منتقل نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو ملحق کہیں گے کہ یہ لفظاً اور حرفاً اس کا الحاق کیا گیا ہے، معنن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آئیے اس ساری بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ملحق اور مزید فیہ میں فرق۔ مزید فیہ وہ کلمہ ہے جس میں کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ گئی ہو، جیسے کروما بزرگ ہوا اور اکرما اس نے عزت کی، دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ جبکہ ملحق وہ کلمہ ہے جس میں کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی نہ آئی ہو، جیسے جلبا سے جلببا، دونوں کا معنی ہے چادر پہنانا۔ تو جب زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی واقع ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ مزید فیہ کا باب بن گیا ہے، اور معنی کی تبدیلی واقع نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ ملحق کے باب سے ہے، ملحق کی گروپ سے ہے۔ تو امید ہے آپ ملحق اور مزید فیہ کا جو فرق ہے وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے، اور ملحق کی جو تعریف ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے کہ رباعی مجرد کے ساتھ ملحق ہونے والے ابواب کی تعداد کتنی ہے۔ محترم معزز طلبہ کرام، رباعی ملحق برباعی مجرد فعللۃ کے 7 ابواب ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، یعنی رباعی مجرد کے ساتھ ملحق ہونے والے ابواب ان کی تعداد 7 ہے۔ ہم ایک ایک کر کے 2 کر کے انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ میں یہاں پر سرسری طور پر ان کو پڑھ لیتا ہوں۔ پہلا باب ہے فعللۃ، دوسرا فعولۃ، تیسرا فیعلۃ، چوتھا فعیلۃ، پانچواں فوعلۃ، چھٹا فعنلۃ اور ساتواں فعلات۔ یہ 7 ابواب ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب فعللۃ کو پڑھیں گے۔ تو آئیے اس باب کو شروع کرتے ہیں۔ اس باب کی مثالیں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ شملل الطالب، طالب علم چست ہوا، جلبب الاب بنتہ، باپ نے بچی کو چادر پہنائی۔ محل بحث لفظ شمللہ اور جلببہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں شین میم لام شملہ اور جیم لام با جلبہ، یہ اس کے ثلاثی مجرد کے حروف ہیں۔ آخر کے اندر ایک زائد حرف یعنی لام کلمہ کو ہی تکرار سے لایا گیا ہے، اور ثلاثی مجرد سے باب کو ملحق کے اندر، ملحق برباعی مجرد کے اندر منتقل کیا گیا ہے۔ آئیے اس باب کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ باب فعللۃ، باب کا نام ہے فعللۃ۔ بنے گا کیسے؟ ثلاثی مجرد کے آخر میں لام کلمہ کی جنس کا حرف بڑھا کر اسے فعللہ کے وزن پر لے آئیں۔ 2 کام کرنے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے آخر کے اندر جو لام کلمہ ہوگا، جو بھی حرف ہوگا، اس حرف کو تکرار کے ساتھ آپ لے آئیں گے اور فعللہ کے اعراب اور حرکات اس پہ لگا دیں گے،
جیسے جلبا چادر یا قمیص پہنانا، آخر کے اندر لام کلمہ کیا ہے؟ با، اسی کو تکرار کے ساتھ لائیں گے تو جلببا بن جائے گا، اس کا معنی بھی چادر یا قمیص پہنانا ہے۔ تو یہ تھا طریقہ کار با فعللۃ کو بنانے کا۔ آئیے اب اس کی مکمل گردان پڑھتے ہیں۔ صرف صغیر رباعی ملحق صحیح از با فعللۃ۔ مکمل گردان پڑھ دیتا ہوں۔ جلبب یجلبب جلببۃ فہو مجلبب وجلبب یجلبب جلببۃ فذاک مجلبب لم یجلبب لم یجلبب لا یجلبب لا یجلبب لن یجلبب لن یجلبب لیجلببن 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 والامر منه جلبب لتجلبب لیجلبب لیجلبب والنهی عنه لا تجلبب لا تجلبب لا يجلبب لا يجلبب والظرف منه مجلبب مجلببان مجلببات والآلة منه ما به الجلببة أفعل التفضيل المذكر منه أشد جلببة وفعل التعجب منه ما أشد جلببة وأشدد بجلببته۔ تو یہ تھی مکمل گردان باب فعللۃ سے، جس کا مصدر تھا جلببۃ۔ آپ اس سے مکمل صرف کبیر بھی پڑھ لیجئے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب رباعی ملحق فعللۃ کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرج ذیل ہیں، آپ ان کی گردانوں صرف کبیر و صغیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں۔ مصادر معانی: الشمللۃ جلدی کرنا، چست ہونا، الصعررۃ گھمانا۔ یہ دو باب ہیں، آپ ان سے مکمل صرف کبیر اور صرف صغیر دہرا لیجئے اور اپنی کاپیوں کے اندر لکھ بھی لیجئے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔